الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی سعادتوں کو خوب قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ان کی وہ بدعنوانیاں اور وہ سرکشی کی باتوں کو بیان فرمایا ہے جو وہ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے میں ہمارے لیے مومنین کے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، اور یہ عظیم سبق موجود ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی بری عادتوں اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق نیکی کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو اپنی بے شمار نعمتوں میں رکھا۔ فرعون کی طرف سے پیش آنے والے عذاب سے ان کو نجات کا ملنا، اور اسی طریقے سے من و سلوہ کا نزول، اور وہ بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائیں۔ لیکن ان کی طرف سے بے شمار موقع بموقع اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سرکشی پائی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جن بری باتوں کا شکار ہو، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ تم حق کے اندر حق بات کو مشتبہ کر دیتے ہو، تلبیس کرتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق بات کو باطل کے ساتھ ملا کر گڈمٹ کر کے پیش نہ کرو، تاکہ جو شخص صحیح بات کو سمجھنے کے لیے، صحیح بات کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے سامنے حق بات مشتبہ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے تم حق بات کو چھپاتے ہو، کتمان حق کرتے ہو، یہ جرائم ہیں، یہ بری عادات ہیں، ان تمام باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی اور مالی مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف کے مرتکب ہوتے ہو، اور محض اپنی دنیا کے چند مالی فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غلط بیان کرنے کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ تمام وہ بری عادات تھیں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کے ان تمام حالات اور واقعات کو بیان فرمانے کے بعد اس موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ کے قبائل تھے، ان کو یہ نصیحت بیان کی جا رہی ہے کہ ان بری عادات سے باز آ جاؤ، جن بری عادات میں آج بھی تم شکار ہو، جن بری عادات میں آج بھی تم مبتلا ہو، ان بری عادات سے باز آ جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو اور اس دعوت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو جو بیان فرمایا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کی قوم کے کسی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی اس کے قاتل کے تلاش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اگر وہ عمل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن اس میں پس و پیش سے کام لیا، طرح طرح کے سوالات کیے۔ سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کرنے کی وجہ سے اس میں ہر سوال کے موقع کے اوپر اس میں ایک نئی شرط کا اضافہ فرما دیا، جس سے ان کا امتحان بڑھتا گیا، اور ان کو یہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمیں ایسی گائے کا ملنا ناممکن نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کے اوپر اگر وہ فوراً عمل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ حکم انہوں نے بہت سارے سوالات کر کے، بار بار سوال کر کے اپنے آپ کو خود ہی امتحان میں اور آزمائش میں ڈالا۔ چنانچہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قتل کے بھی مرتکب ہوئے، انبیاء اکرام علیہ السلام کو پریشان کرنے کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ تو یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے، تو یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ایک قوم ایسی تھی جو جادو کے اوپر اعتقاد رکھتی تھی اور عقیدتاً جادو کو درست سمجھتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی تردید کے لیے
کچھ فرشتوں کو بھیجا جو اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے کہ جادو در حقیقت ایک سبب ہے اور اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور جادو کو اختیار کرنا ناجائز ہے، اور اگر جادو کرنے میں شرکیہ کلمات بھی موجود ہوں تو ایسے جادو کا اختیار کرنا کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان فرشتوں کو بھیجا تو وہ فرشتے جادو سکھاتے تھے، اور ان کے سکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جادو در حقیقت اس دنیا ہے دارالاسباب کے اندر اسباب کی صورت میں پائے جانے والی ایک چیز ہے، چنانچہ در حقیقت اس کے اوپر اعتقاد رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ چیز جادو سے پائی گئی اور جادو کرنے والے کی طرف سے پائی گئی، یہ یقین رکھنا یہ در حقیقت ناجائز ہے۔ تو جب وہ فرشتے یہ جادو سکھاتے تھے تو اس سے پہلے وہ یہ بات بتا دیتے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، اور اس آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھانے کے لیے تاکہ یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اس جادو کے اوپر یقین نہ رکھا جائے اور اس جادو کے اوپر بلیو نہ رکھا جائے اور اپنے عقیدے کو درست کیا جائے۔ تو یہ تمام واقعات بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پھر یہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف ہم ہی لوگ جائیں گے، جب ہم لوگ جائیں گے اور کسی اور کا جنت پہ حق نہیں ہے۔ چنانچہ یہود کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور نصارہ باطل کے اوپر ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہود غلطی پر ہیں۔ تو ان تمام واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور ان باتوں کو بیان فرمانے کے بعد اس زمانے میں جو یہود اور نصارہ کے قبائل تھے ان کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کریں، اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتی ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر احکامات نازل ہوئے، اور وہ احکامات گزشتہ امتوں کے وہ احکامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ قرار دے دیے گئے ان کے اوپر تو عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے احکامات ایسے بھی ہیں، بہت سارے اصول ایسے بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ہی جاری ہوئے ہیں، اور ان کو اس امت کے احکامات کے اندر بعین ہی اسی طریقے سے باقی رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر اور صلاۃ کے نماز پڑھ کر مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مسلمانوں کو پیش آنے والی جو آزمائشیں ہیں اور تکالیف ہیں ان تکالیف کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس صبر کے اندر نماز سے مدد حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم بات درپیش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، اور نماز پڑھ کر اس مسئلے اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ صاحب ایمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والوں کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ صاحب ایمان کو بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، اور وہ آزمائش مال کی کمی سے بھی ہو سکتی ہے، جان کی کمی سے بھی ہو سکتی ہے، بھوک اور خوف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع کے اوپر جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ان حالات اور واقعات کے پیش آنے کے موقع کے اوپر غیر اختیاری طور پر کچھ آنسو اس کے آنکھوں سے بہہ جائے یا وہ غیر اختیاری طور پر افسردہ ہو جائے تو یہ صبر کے منافی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر ان حالات اور واقعات کے پیش آنے کے اوپر اگر طبیعت میں افسردگی آ جاتی ہے یا آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو یہ غیر اختیاری عمل ہے، یہ صبر کے منافی نہیں۔ صبر کے منافی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس موقع کے اوپر انسان اپنی زبان سے کسی ایسے کلمے کو نکالے جو تقدیر کے اوپر راضی نہ ہونے کی کا عندیہ دے رہا ہو، یا اپنی قسمت کے اوپر یا تقدیر کے اوپر شکایت کے اوپر مبنی ہو۔ چنانچہ تقدیر کے اوپر خدا نخواستہ اگر کوئی شکوہ کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے در حقیقت یہ بات صبر کے منافی ہے۔ تو چنانچہ یہ سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر
کرنے والوں کو صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اس بات کی تلقین فرمائی گئی کہ جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں۔ جب وہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اختیار کرنے کی اور صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا جو واقعہ ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر جدید کی اور ان کو بنیادوں سے اٹھایا، اور تاکہ مسلمان وہاں پر عبادات کر سکیں، طواف کر سکیں، اور انہوں نے اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہاں پر ایک بڑی عظیم نصیحت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کرنا اور اس کے بعد یہ دعا مانگنا، اے اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ در حقیقت اس میں یہ نصیحت ہے کہ انسان کا عمل ظاہری طور پر چاہے کتنا ہی عظیم ہو، کتنا ہی بڑا عمل ہو، لیکن اس موقع کے اوپر بھی انسان کو عاجزی کے ساتھ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور ہمارے اس عمل کے اوپر بہترین اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابتدائی چند ایام تقریباً 17 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں ادا کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل جائے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، اور وہی قبلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا اور مدینہ منورہ میں مسجد القبلتین موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز فرمایا۔ تو جب نماز کے آغاز میں بیت المقدس کی طرف نمازیوں کا رخ تھا، اور اس کے بعد دوران نماز یہ حکم آیا اور دوران نماز یہ قبلہ تبدیل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تکمیل بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے مکمل کی۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو بہت سارے لوگ اس وقت فتنے میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کے کلمات ادا کیے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب یہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ در حقیقت جب کوئی شخص کسی رخ یا جہت کی طرف رخ کر اپنی نمازیں ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس جہت یا رخ پہ اللہ رب العزت موجود ہیں، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہی مطلب ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس رخ کی طرف اس سمت پر رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے اس رخ کو اختیار کرنا، اس رخ کی طرف متوجہ ہو کر، اس سمت کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنے سے نماز ادا ہوگی۔ اگر یہ سمت نہیں اختیار کی جائے گی تو نمازی کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ بات بیان فرما دی گئی کہ در حقیقت ایک مومن کا صحیح کام یہ ہے، ایک مومن کے لائق بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی طرف متوجہ رہے، اور اللہ رب العزت کا حکم جس رخ کی طرف نماز ادا کرنے کا آ جائے اس رخ کی طرف وہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنی نمازیں مکمل کرے۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا تھا تو نمازیں ادا کرنے کے لیے اس طرف رخ کرنا ناگزیر تھا۔ جب اللہ رب العزت کا حکم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آیا تو اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے سے نماز ادا ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا اس میں نیکی منحصر نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اس بات میں منحصر ہے
کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنے سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ چنانچہ یہ احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے چند مزید احکامات ابواب بیان فرمائے، ایک قصاص کا حکم بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے میراث کے احکامات، وصیت کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے صوم، روزے کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو ایک اسلامی ریاست اور اسلامی نظام حکومت میں لازم ہے کہ مقتول کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اور مقتول کا حق یہ ہے کہ قاتل کو اس کے جواب میں یا اس جرم کی سزا کے طور پر قصاصاً قتل کیا جائے۔ قرآن کریم اس کی حکمت یہ بیان فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے اس میں زندگانی پوشیدہ ہے۔ عقل والوں کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم قصاص کی ان احکامات کو نافذ کرو گے، اور ان احکامات کو جب بھی تم نافذ کرو گے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خیر پھیلے گی، معاشرے کے اندر فلاح پھیلے گی۔ دوسرے وہ لوگ جو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے ارادے سے باز آئیں گے، اور وہ اپنے ارادے سے باز آتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کے اس اقدام سے روکیں گے۔ تو در حقیقت اللہ رب العزت کے اس حکم کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اسلامی نظام حکومت، اسلامی ریاست جب اس حکم کو اپنی ریاست میں نافذ کرتی ہے تو اس سے جرائم کا سدباب ہوتا ہے، اس سے جرائم میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں روزے کے احکامات بیان فرمائے، چنانچہ روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض تھے، اور روزوں کا مقصد بیان فرما دیا گیا کہ روزوں کی فرضیت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزے کی فرضیت جو بیان فرمائی گئی، اس کا جو مقصد بیان فرمایا گیا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرمایا کہ جب تم روزے سے ہوتے ہو تو تم اپنے آپ کو ان جائز چیزوں سے روکتے ہو جو تمہارے لیے بقیہ ایام میں جائز تھی۔ تم اس احساس کو اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور اس کیفیت کو اس انداز میں پیدا کرو کہ جس طریقے سے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکا، اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے اوپر غیبت سے، چوری سے، فراڈ سے، خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طریقے سے آج کے دن روزہ مکمل کرنے کے لیے کھانے پینے سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات بھی میری طرف متوجہ ہیں، ان احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، ان احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ غیبت سے بچنا فرض ہے، اسی طریقے سے حسد سے بچنا فرض ہے، حسد حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ صبر لازم ہے، شکر گزار بننا لازم ہے، تقوی کو اختیار کرنا لازم ہے۔ چنانچہ تقوی یہ ہے، متقی اس طریقے سے انسان بنے گا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنے کی فکر کرے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی فکر کرے، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور ان غلطیوں سے بچانے کی فکر کرے۔ چنانچہ روزے کے احکامات بیان فرمائے گئے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو یا مریض ہو تو وہ روزے کو مؤخر کر دے، اور جب اس کو صحت یابی ہو جائے، سفر مکمل ہو جائے تو ماہ رمضان کے بعد ان ایام کے جتنے دن کے روزے اس کے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے یہ احکامات میں بیان فرمائے گئے کہ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اس کو صحت یابی کی امید نہیں ہے اور اس کو روزے کی قضا کرنے کی مہلت نہیں ہے تو وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے کہ جتنے روزے چھوٹے اتنی صدقۃ الفطر کی رقم مستحق زکوٰۃ مصارف کے اندر خرچ کرنا، اور مستحق زکوٰۃ لوگوں پر خرچ کرنا ضروری ہے تاکہ روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے۔ انہی آیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے حج کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ احکامات بھی بڑے اہم ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے حج کے احکامات کو بیان فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ،
قل ہی مواقیت للناس والحج کہ اللہ رب العزت نے حج کے اوقات متعین فرما دیے۔ اب دیکھیے بیت اللہ میں، حرم شریف میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ حج کے ارکان ہیں، حج کے مناسک ہیں، ان مناسک کو ادا کرنے کے لیے اب تم مینا چلے جاؤ، پھر وہاں سے عرفات، پھر وہاں سے مزدلفہ، اور اس طریقے سے ان جگہوں کے اوپر جا کے اپنی نمازیں ادا کرو، اپنے اوقات مکمل کرو اور عبادتیں کرو۔ اب مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کا ثواب دیگر ایام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہ شخص جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، اس حج کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے افضل کام یہ ہے کہ وہ مینا جائے۔ حاجی کے لیے، حج ادا کرنے والے کے لیے اب افضل کام یہ ہے کہ وہ عرفات میں اپنی نمازیں ادا کرے۔ حج ادا کرنے والے کے لیے، حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرے۔ اب مغرب کی نماز اپنے وقت میں ادا کرنا یہ لازم ہے عام حالات میں، لیکن ان ایام میں عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں اسباق یہ ہیں، جو نیکی کی بات یہ ہے، سبق یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو اب اس حکم کو پورا کرنے میں نیکی پوشیدہ ہے، اسی حکم کو پورا کرنا در حقیقت اسی میں نیکی پوشیدہ ہے۔ انسان کو اپنے دل و دماغ کے اندر مختلف قسم کے تصورات نہیں رکھنے چاہیے کہ یہ تصور اگر پورا ہوگا تب تو نیکی ہوگی، اگر یہ تصور نہیں ہوا تو نیکی نہیں ہوئی۔ ان تصورات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، ان تصورات سے اپنے ذہن کو خالی رکھنا چاہیے، بلکہ توجہ محض اور محض اس بات کی طرف رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق، والدین کے اوپر خرچہ کرنے کا بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے اقربا اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے والدین کے لیے خرچ کرتے ہو، اقربا کے لیے خرچ کرتے ہو، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتے ہو، وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سوال فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس میں بھی جو بات نصیحت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اپنے والدین کے اور اقربا اور رشتہ داروں کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر صدقہ اگر کرتا ہوں، اور دیگر جگہوں کے اوپر اگر نیکی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہوں تو وہاں پہ ثواب زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ اب اس آیت میں بھی یہ نصیحت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اس کی کسی ایک حصے کے اوپر عمل کرنا اور دوسرے حصے کے اوپر عمل نہ کرنا، یا اس کے اندر کوئی تعویل کرنا، در حقیقت یہ مومن کے شایان نشان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بیان فرمائی گئی ان آیات میں کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گرا ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ممکن ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اب قرآن کریم کی ان آیات میں اسی طریقے سے دیگر احادیث مبارکہ میں، ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جہنم کو مزین کر دیا گیا ہے خوشنما چیزوں سے، اور جنت کو چھپا دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو طبعی طور پر ناپسند ہوتی ہیں،
طبیعت کے اوپر گرا گزرتی ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقصود اور مطلوب اور ممدوح ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، پرکشش ہوتی ہیں، طبیعت کو اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں پوشیدہ ہے، انسان کو ان تمام کاموں کو کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد پاکی ناپاکی کی کچھ مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور یہ بات بیان فرما دی کہ زوجین کو، میاں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ فطری طریقوں سے اپنے ایک دوسرے سے نفسانی خواہشات کو پورا کریں، اور ہر اس عمل سے گریز کریں جو غیر فطری طریقہ ہو، اس سے اجتناب کریں، اس سے گریز کریں۔ اس کو اللہ رب العزت نے منع قرار دے دیا گیا ہے، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یمین کے حکم کو بیان فرمایا کہ کسی بھی شخص، کوئی بھی ایسا شخص جس نے اپنی زبان سے قسم کے کلمات ادا کرے، تو وہ قسم کے کلمات اگر اس نے جو بھی ادا کیے تو ان کلمات کو ادا کرنا، اس قسم کو پورا کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی، قسم کھائی، حلف اٹھایا، اور اس کے بعد اس نے ان کلمات کو ادا نہیں کیا، اس حلف کو پورا نہیں کیا، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی جھوٹی بات کی قسم کھائی، یمین غموس، کسی جھوٹی بات کی قسم کھائی، خلاف واقع بات کی قسم کھائی، اس کو یہ پتہ تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی ایسے کلمات پہ قسم کھائی کہ جس کو وہ سچ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ بات حقیقت کے خلاف ہو گئی، اس نے سچ سمجھتے ہوئے حلف اٹھایا، لیکن وہ بات حقیقت کے خلاف تھی، لیکن اس کے علم میں نہیں تھی، تو ایسی یمین کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب تم کوئی یمین لغو اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن اگر تم نے کوئی قسم اٹھائی اور وہ کلمات تم نے ادا کیے، تو اب قسم کو پورا کرنا، اس حلف کو پورا کرنا، یہ ہر انسان کے ذمہ لازم ہے۔ تو ہم یہاں پر آج کے اس سیشن کو روکتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 تک کے مضامین کا خلاصہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔